دوستو، دنیا کے 25 سب سے امیر خاندانوں میں ابو ظہبی کا النہیان خاندان امریکہ کے والٹن خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے امیر خاندان بن گیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق سن 2023 کے دوران دنیا کے چند امیر خاندانوں کی دولت میں مجموعی طور پر مزید 1.5 بلین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ابو ظہبی کے حکمران خاندان النہیان اور فرانسیسی لگژری فیشن ہاؤس ہرمس کے مالک خاندان کی دولت میں بھی سن 2023 میں اضافہ دیکھا گیا۔ دنیا کے سب سے امیر خاندانوں کی لسٹ میں اس سال سر فہرست آنے والے ابو ظہبی کے شاہی خاندان آل نہیان کی مجموعی دولت کی مالیت 305 ارب ڈالرز ہے اور اس نے امریکی سٹور چین وال مارٹ کے مالک والٹن خاندان کو 45 ارب ڈالرز کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، گزشتہ 5 برس میں پہلی بار کوئی والمارٹ کے مالک والٹن خاندان کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آیا ہے۔ آل نہیان نہ صرف متحدہ امارات کی تیل کی دولت سے مالامال ریاست ابو ظہبی کا انتظام سنبھالتا ہے، بلکہ یہ دنیا کے مقبول ترین فٹ بال کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کا مالک بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فہرست میں قطر کے اتحانی خاندان نے بھی 5ویں نمبر پر اپنی جگہ بنائی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بلومبرگ کی اس فہرست میں شامل خلیجی خاندانوں کے پاس اصل دولت تخمینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ابو ظہبی کے اس شاہی خاندان کے زیر انتظام کاروباری ہیسس کمپنی انٹرنیشنل ہولڈنگ کے حجم میں گزشتہ 4 برس کے دوران تقریباً 7000% اضافہ ہوا۔ تیل کی دولت سے مالامال اس خلیجی خاندان نے نہ صرف اپنی دولت بلکہ خطے کی معیشت کا رخ بھی موڑا ہے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات کی 7 ریاستوں میں سے ایک ابو ظہبی ملک کا دارالحکومت ہے اور یہاں تیل کے ذخائر کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ حکمران النہیان خاندان یہاں تیل کی دریافت سے کئی دہائیوں پہلے سے حکمرانی کر رہا ہے، مگر آج سے چند دہائیاں قبل ابو ظہبی کا النہیان خاندان اتنا امیر نہیں تھا۔ متحدہ عرب امارات اور النہیان خاندان کی امارات کی کہانی کا آغاز 1960 کی دہائی میں ہوا، جب اس خطے سے تیل کی دریافت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ملک کی بیشتر آبادی کے پاس بنیادی سہولیات کی کمی تھی، مگر تیل کی دریافت کے فوراً بعد ابو ظہبی کے اس وقت کے شاہ شیخ زید بن سلطان النہیان نے ملک کی تقدیر بدلی اور خطے کی تمام امارات کو یکجا کر کے متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک ملک بنایا۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سن 1971 میں ملک کا صدر بنایا گیا۔ سن 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان اپنے والد کی جگہ متحدہ عرب امارات کے رہنما مقرر ہوئے، جبکہ سن 2022 میں برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ سے تعلیم یافتہ شیخ محمد بن زید النہیان متحدہ عرب امارات کے تیسرے صدر بن گئے۔ النہیان خاندان کے دیگر افراد متحدہ عرب امارات کی حکومت اور نجی شعبوں میں کردار ادا کرتے ہیں۔ دوستو، دبئی میں تعمیر کردہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کا نام بھی متحدہ عرب امارات کے سابق صدر خلیفہ بن زید النہیان کے اعزاز میں رکھا گیا ہے۔ آج ابو ظہبی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں ہوتا ہے۔ دوستو، ابو ظہبی سے تعلق رکھنے والے ایک مصنف محمد الفہیم نے بتایا کہ یہ ابو ظہبی کے حکمران زید بن سلطان ہی تھے جنہوں نے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اس خطے کی قسمت کو بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی آبادی بنیادی سہولتوں سے محروم تھی۔ لوگوں کے پاس سر چھپانے کو صرف خیمے تھے اور وہ پینے کے صاف پانی کے لیے بھی میلوں کا سفر کرتے تھے۔ ان کے مطابق مگر تیل کی دریافت کے بعد ابو ظہبی کے دور اندیش حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان نے ریاست میں سڑکیں، ہسپتال اور عمارات تعمیر کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے خود بھی اپنی دولت کو بڑھایا اور اپنے عوام کو بھی پیسہ کمانے کے مواقع فراہم کیے۔ سن 1960 کی دہائی کے آخر تک برطانیہ نے جزیرہ نما عرب ممالک میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک صدی قبل انگریز وہاں اس وقت آئے جب کچھ جنگجو قبائلی وہاں سے گزرنے والے مال برادر جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے انگریز وہاں آئے تھے۔ اگرچہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب انگریزوں نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی پیچھے بڑی وجہ 6 امارات یعنی دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ کے شیخوں کا باہمی معاملات کی تصفیہ اور ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل بنانے کا فیصلہ تھا۔ دوستو، 16 جنوری 1968 کو
سویز اور خلیج کے مشرق سے برطانوی انخلا کے اعلان کے بعد شیخ زید بن سلطان نے دیگر امارات کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ 18 فروری 1968 کو وہ دبئی کے اس وقت کے شیخ راشد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے فوری طور پر دبئی چلے گئے اور دونوں نے اپنے مابین فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کر لیا اور ایک فیڈریشن کا مطالبہ کیا جس میں نہ صرف وہ 7 امارات شامل ہوگی جو مصالحتی ریاستوں پر مشتمل ہیں۔ ابوظہبی کے اس وقت کے امیر زید بن سلطان النہیان ملک کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر معیشت میں سرمایہ کاری کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع ہوا۔ دوستو، شیخ زید کا جوش ہی متحدہ عرب امارات کی تشکیل کا ایک اہم عنصر تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی حکمرانوں کے مابین اتفاق رائے اور معاہدے کے حصول کے لیے بھی حمایت حاصل کی۔ بالآخر 6 امارات راس الخیمہ کے علاوہ نے متحدہ عرب امارات کے قیام میں شیخ زید کی پیروی شروع کی اور 2 دسمبر 1971 کو بین الاقوامی سطح پر متحدہ عرب امارات باضابطہ طور پر ایک ملک بن کر سامنے آیا۔ دوسری ریاستوں امارات کے حکمرانوں نے متفقہ طور پر شیخ زید کو متحدہ عرب امارات کا صدر منتخب کیا۔ راس الخیمہ نے 10 فروری 1972 کو متحدہ عرب امارات میں شمولیت اختیار کی۔ دوستو، یہ عمل خلیج فارس کے دوسرے سنی ممالک سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین اور کویت جیسا ہی تھا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات 7 آزاد ریاستوں پر مشتمل ہے جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، القوین، فجیرہ، عجمان اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ابوظہبی متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی امارات ریاست ہے جو کہ قومی سرزمین کے 84% علاقے پر مشتمل ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے، ایک اچھا سا کمنٹ کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔